أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روي في زيارة يوم عاشوراء للحسين سيد الشهداء عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. صلوات بھیجیں محمد وآل محمد علیہ السلام. پروردگارہ، میری زندگی کو اپنے پیغمبر اور سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ان کی آل طاہر و مطہر کی زندگی جیسی تھی ویسی زندگی مجھے عطا کر دے، میری زندگی کو ویسی زندگی بنا دے، اور اے میرے مالک، جیسی موت محمد و آل محمد علیہ السلام کو نصیب ہوئی، مالک اس منزل تک، اس شرف تک اور ویسی موت تک ہم کو بھی پہنچا کے ہماری موت اسی طرح کی موت قرار دے دے. ایمانی معاشرے کے خد و خال، ایمانی سوسائٹی کے خطوط، موضوع گفتگو ہے جس پر آپ کے سامنے دو تین بنیادی باتیں عرض کی جا چکی ہیں کہ ایک ایمانی معاشرے کو وجود میں لانے کا موقع اللہ نے آپ کو فراہم کیا ہے. جن ملکوں میں ہم تھے، وہاں جس معاشرے میں ہم تھے، اس کی بنیادیں رکھنے والے ہم نہیں تھے، اس معاشرے کا ایک حصہ تھے جس میں تبدیلی کا کام زیادہ مشکل کام تھا. اس کے بنسبت یہ آسان کام ہے کہ اب آپ جو ایک نئی جگہ آ کے آباد ہو کے ایک سوسائٹی کو تشکیل دے رہے ہیں، تو یہاں آپ ان عناصر، ان بنیادوں اور ان خصوصیتوں کو پیش نظر رکھ کے ایسے معاشرے کی تشکیل کی کوشش کریں جو ایمانی معاشرہ کہلائے، جس کی بنیاد تعاونوا علی البر والتقوی پر ہو. سلسلے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ جو ایمانی معاشرہ ہے اور اس معاشرے کے ہر فرد، ہر مرد، ہر عورت، ہر بزرگ، ہر جوان، جتنے افراد اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، ان سب کی زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دنیا کا ہر کام اس لیے کرنا ہے تاکہ ہم اس سے رضائے پروردگار حاصل کر سکیں. میں نے پہلے ہی دن آپ کی خدمت میں بات عرض کی ہے کہ اس مقصد کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ دنیا میں ناکامی ہوگی.
اس مقصد کو مقصد حیات بنا لینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ہم دنیا یا آخرت کی کسی چیز سے محروم ہو جائیں گے۔ میں نے پہلے ہی دن اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام یا دوسرے دن ان کا ارشاد سنایا تھا کہ ان القلوب ثلاثہ، قلب مشغول بالدنیا وقلب مشغول بالاخرى عقبہ وقلب مشغول بالمولا۔ کچھ دنیا میں لگے ہوئے لوگ ہیں، کچھ آخرت میں لگے ہوئے لوگ ہیں، اور کچھ اس سے اونچے اٹھ کے صرف اس لیے جیتے ہیں کہ ہمارا مالک، ہمارا پروردگار، ہمارا رب ہم سے راضی رہے۔ اور پھر مولا نے بتایا تھا کہ ان سب کو کیا ملنا ہے۔ اس میں وعدہ کیا ہے اما القلب المشغول بالمولا فلہ الدنیا والعقبہ والمولا۔ جو فکر رضائے پروردگار میں جینے کی نیت کر لے گا، پروردگار اس کی مدد کرے گا، دنیا کی کامیابی بھی اس کے قدموں میں آئے گی، آخرت کی کامیابی بھی اسے ملے گی، اور رضائے مولا بھی اسے حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح کی زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے بجائے اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈالنا ہوگی، اور پورا نظام دین حتیٰ کہ نماز بھی اللہ نے ہماری زندگی میں اس طرح رکھی ہے، اور سارے اعمال اس طرح رکھے ہیں کہ ہم قدم قدم پہ اللہ کو یاد رکھنے کی عادت ڈال لیں۔ جب یہ عادت ڈال لیں گے تو پھر ہمارے لیے رضائے پروردگار تک اپنے آپ کو پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ آج میں جو گزارش آپ حضرات کی خدمت میں روزانہ انشاءاللہ کوشش کروں گا، جو وقت ہے اس میں ایمانی معاشرے کے ارکان اور ان بنیادوں کا تذکرہ کرتا رہوں، محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں، انہی کے ارشادات کے سہارے، انہی کے ارشادات کی روشنی میں انشاءاللہ۔ ایمانی معاشرے کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کا نام تقوی ہے۔ اس لفظ کے زبان پر آنے کے بعد ہمارے دماغوں میں ایک تصور اور ایک مفہوم آ جاتا ہے، ایک سوچ پیدا ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس کا مطلب تو جانتے ہیں، لیکن اگر ذرا سے غور کیا جائے تو پھر یہ محسوس ہوگا کہ اس کا مطلب جو ہم جانتے ہیں وہ نہیں ہوتا ہے۔ میں نے بھی 2-3 شبوں کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں شاید لفظ عبادت کے بارے میں یہ بات عرض کی ہے کہ ہماری نگاہ میں عبادت چند خاص کاموں کے انجام دینے کا نام ہے۔ نماز، روزہ، تلاوت قرآن، مجلس، ماتم، ان سب کو ہم عبادت سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے دماغ میں کہیں نہیں آتا کہ ہم اپنے بچے کو پیار کریں تو یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں تو یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے، ہم پارک میں تفریح کے لیے جائیں تو یہ بھی عبادت ہو سکتا ہے۔ ہمارے دماغ میں بات کبھی نہیں آتی، لیکن اگر ذرا غور کریں تو ہم محدود جو کر لیتے ہیں عبادت کو چند کاموں سے، محسوس کر لیں گے کہ اللہ نے ہماری خلقت کیوں کی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے اپنی عبادت کے لیے تمہیں بنایا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ کوئی مشین جس کام کے لیے بنائی جائے 24 گھنٹے میں کتنی دیر وہ مشین وہ کام کرے تو کامیاب کہلائے گی۔ میں نے یہیں ٹورنٹو میں کسی جگہ مجلس پڑھتے ہوئے عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں ٹرک ہیں، اب تو خیر ترقی ہو کے بہتر بہت ہو گیا ہے، ورنہ ٹرک پہ مال لاد کے چلائیے تو کہا بھائی 4 گھنٹے اب چلا چکے، اب انجن گرم ہو گیا، اب یہ کھڑا رہے گا، اب گھنٹے 2 گھنٹے میں ٹھنڈا ہوگا تب پھر چلے گا۔ جنریٹر چلا ہے تو ٹھنڈا کرنا اس کو، پمپ چلا ہے تو ٹھنڈا کرنا، ساری مشینیں ہماری اب نہیں وہ حالات لیکن تھے۔ تو یہ نقص ہے کہ نہیں خلقت کا؟ جس نے بھی اس چیز کو ڈیزائن کیا ہے اس کام کو کرنے کے لیے زیادہ وقت، یہاں تو کم وقت لگ رہا، 4 گھنٹے کام اور 1 گھنٹے ٹھنڈا ہونے میں، لیکن اگر خالی نماز، روزہ، تلاوت قرآن اور زیارت و مجلس و ماتم عبادت ہے اور اللہ کہتا ہم نے تو تمہیں عبادت کے لیے بنایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کام کو کرنا ہے اس پہ کم وقت لگا ہمارا اور اس کی تیاری میں زیادہ وقت لگا۔ نمازیں پڑھنے کے لیے سونا بھی پڑے گا،
7-8 گھنٹے سونے کے نکل جائیں گے، روزی کمانا پڑے گی، 8-10 گھنٹے روزی کمانے کے نکل جائیں گے، بچوں کو ساتھ بازار بھی ضروریات سامان زندگی بھی خرید کے لانا ہے. تو اگر عبادت خالی نماز روزے جیسی چیزوں کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ڈیزائننگ میں کمی رہ گئی کہ جس کام کے لیے بنائے گئے ہیں وہ تو تھوڑا سا کر سکتے ہیں اور باقی اس کی تیاری میں کر سکتے ہیں. ہمارے بنائے ہوئے مشین میں کوئی ڈیزائن کی کمی رہ جائے تو رہ جائے، مگر وہ تو مالک اور کامل ہے، عالم اور قادر ہے. تو وہ ایسا ہمیں ڈیزائن کیسے کرے گا کہ ہماری زندگی کا تھوڑا سا حصہ عبادت ہو اور باقی سب اس کی تیاری ہو. اس نے کہا تم ذرا غور تو کرو، میں نے تمہیں اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بستر پر چادر تان کے لیٹ جانے والے کی عبادت ہم اتنی اونچی قرار دے دیتے ہیں اس نیند کو کہ جب سو کے اٹھتا ہے تو ہم اپنی رضا اس کے حوالے کر دیتے ہیں. تو صرف یہ مسئلہ نہیں ہے، پوری زندگی کے ہر لمحے کو عبادت بنایا جا سکتا ہے. لہذا میں ایک جملہ اپنے بزرگوں سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ چند خاص کاموں کے انجام دینے کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی میں حکم خدا کی پابندی کرتے ہوئے رضائے پروردگار کے پانے کے لیے جتنے کام کیے جائیں وہ سب عبادت بن جائیں گے. اس ارادے سے اگر کھانا بھی کھایا جائے تو عبادت بن جائے گا. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذر علیہ الرحمہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، ابوذر کھانے بیٹھو تو اگر تم سے ہو سکے تو اس طرح سے سوچو کہ میں جو کھانا کھا رہا ہوں اس سے جو میرے اندر طاقت پیدا ہوگی، اس طاقت سے میں ان کاموں کو انجام دوں گا جو میری ڈیوٹی اللہ نے رکھی ہے. میں جاؤں گا روزی کمانے کے لیے، میں جاؤں گا باغ میں کام کرنے کے لیے، میں جاؤں گا دکان پہ، میں جاؤں گا آفس میں نماز پڑھوں گا، میں تلاوت کروں گا. کہ تو اگر اس ارادے کے ساتھ تم کھانا بھی کھاتے ہو تو تمہارے یہ کھانا عبادت بن جائے گا. زندگی عبادت بنانے کے لیے مذہب نے پوری گنجائش چھوڑی ہے. اپنے بچے کو طبیعت اور فطرت کے تقاضے کے تحت پیار میں کرتا ہوں، اللہ کہتا ہے یہ بھی میری عبادت ہو رہی ہے. تو ہمارا تصور بہت سے الفاظ کے بارے میں اس طرح کا ہے. میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے، میں ابھی کہیں کسی گھر کی مجلس میں کسی جگہ اس موضوع پہ تھوڑی سی گفتگو کر بھی چکا ہوں، لیکن خلاصے گفتگو اس وقت عرض کر رہا ہوں کہ عبادت کے بارے میں ہمارا تصور ہے کہ چند کاموں کا انجام دینا، بس ہم عبادت سمجھتے ہیں. اس کے بعد سمجھتے ہیں ہماری پرسنل لائف، ہمارے ذاتی کام ہے. ممبر کی تہذیب مجھے روکتی ہے، میں تشریح نہیں کر سکتا، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ انسانی زندگی میں لذتیں حاصل کرنے کی جتنی قسمیں ہیں، کھانا پینا دیکھنا سننا، ان لذتوں کی جو آخری منزل ہے وہ بھی اللہ کی عبادت بن جاتی ہے. صرف ایک شرط ہے کہ یاد خدا سے انسان غافل نہ ہو. زندگی کے ہر عمل میں اس نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے شروع کرو. گھر سے نکل رہے ہو تو بھی، گھر میں آ رہے ہو تو بھی، کھانا کھا رہے ہو، جہاں یاد خدا کے ساتھ کوئی عمل شروع کیا گیا. اتنی چھوٹی سی عادت ایک کام تو یہ کر ہی دے گی کہ اگر ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنے کی عادت ہے تو کسی کو گالی دینے سے پہلے بسم اللہ کہنے کے بعد پھر گالی تو نہیں نکلے گی زبان سے. جھوٹ بولنے سے پہلے، اگر بولنے سے پہلے بسم اللہ کی عادت ہے تو بسم اللہ کہہ کے جھوٹ تو نہیں بول پائیں گے. اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت ہے تو وہ سینڈوچ پھر منہ میں نہ جا پائے گا جو حرام ہو. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سے الفاظ جو ہماری مذہبی دنیا میں استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن صحیح مفہوم ہمارے دماغوں میں ایک نمونہ لفظ عبادت کا دیا. ایک نمونہ اور سن لیں، پھر وہ لفظ جس سے میں نے گفتگو شروع کی ہے، لفظ ایمان. ہمارے دماغ میں ایمان کے بارے میں تصور موجود ہے. ایمان کوئی اب کیا بتانا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے، لیکن میں اپنے بچوں کے کام آ جائے گا اس لیے میں وضاحت ذرا سے کر رہا ہوں میرے عزیزوں. ہم نے کہا ایمان کا ماننا ہے اللہ کو ماننا، نبی کو ماننا، قرآن کو ماننا، یہی ایمان ہے، عقیدہ ہے. ان الفاظ کا ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن میں ذرا سے وضاحت کرنا چاہتا ہوں. ہماری روزانہ کی بول چال کی زبان میں بھی 3 لفظ آتے ہیں. ایک ہے لفظ جاننا، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. ایک لفظ ہے جاننا، ایک لفظ ہے پہچاننا، اور ایک لفظ ہے ماننا. جاننا، پہچاننا اور ماننا تینوں میں فرق ہے. میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا
نام کا اعلان کیا گیا، صفی حیدر ان مجالس میں آپ کو بور کریں گے، تھکائیں گے. آپ پہلے جانتے بھی نہیں تھے، اب نام سنا کر ہاں جانتے تو ہیں ایک صاحب کو انڈیا سے آنے والے ہیں. آپ اس سے کوئی پوچھے پہچانتے ہو؟ کہا نہیں بھائی کبھی ملے ہی نہیں، تو کیسے پہچانیں گے؟ ہاں جانتے ہیں ایک صاحب ہیں، صفی حیدر ان کا نام ہے، مجلس پڑھتے ہیں. اب جب میں یہاں آ گیا، آپ مجلسوں میں آ رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، تو اب آپ سے پوچھے گا ان کو جانتے ہو کہ نہیں؟ جانتے نہیں، پہچانتے بھی ہیں، ملاقات ہے ہماری. تو جاننا الگ چیز ہے، پہچاننا الگ چیز ہے. اب میں صرف ایک جملے میں بات کو کہنا چاہتا ہوں، ایمان نہ جاننے کا نام ہے نہ پہچاننے کا نام ہے. جاننے کو علمی دنیا میں، مذہبی دنیا میں علم کہتے ہیں عربی میں، پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں، ماننے کو ایمان کہتے ہیں. لیکن ہر مان لینے کو ایمان نہیں کہتے ہیں، وہ ماننا جو جاننے اور پہچاننے کے بعد آئے وہ ایمان کہلاتا ہے. یعنی ایمان کی منزل تک پہنچنے کے لیے علم اور معرفت کے زینوں پہ چڑھنا پڑتا ہے، تب منزل ایمان تک آدمی پہنچتا ہے. تو لفظ تقویٰ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایمانی معاشرے کی بنیادوں میں ایک بنیاد ہے تقویٰ. اس لفظ کے آنے کے بعد ہمارے کلچر میں، ہماری سوسائٹی میں جو ایک تصویر ہے متقی انسان کی تقوی کے بارے میں، وہ تصویر اس طرح کی ہے، فلاں صاحب بڑے متقی ہیں، بڑے پرہیزگار ہیں، بڑے عبادت گزار ہیں. تو ان لفظوں سے ہماری سمجھ میں آتا یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زندگی کا بڑا حصہ مسجد میں بیٹھ کے گزارتے ہیں، ہر وقت نماز، تسبیح، صلوات، استغفار، تلاوت قرآن، مناجات، دعا، یہی سب کیا کرتے ہیں. ہمارے دماغ میں ایک ایسا انسان آتا ہے جو زندگی اس کے کاروبار کو چھوڑ کے مسجد کو آباد کر لے، امام بارگاہ کو آباد کر لے. ہم ایسے آدمی کو سوچتے ہیں یہ ہے متقی. میں نے کچلے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پھٹے حال دکھائی دے رہا کہ بہت متقی، بڑے پرہیزگار، بڑے زاہد آدمی. ہمارے معاشرے میں اس طرح کا تصور تقوی کے لیے آتا ہے. میں اکثر حوالہ دیتا ہوں روز، جو کچھ دین کا اگر کوئی آدھا چوتھائی حرف سیکھنے کو ملا اور دنیا نصیب ہوئی ہے، تو جس بزرگ اور مربی کے سبب مولانا سید غلام عسکری علی اللہ مقامہ، وہ کہتے تھے یہ جو تصور ہمارے معاشرے میں تقوی کے بارے میں ہے، یہ تقوی نہیں ہے، یہ تقوی کا لقوہ ہے. پھر تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ میں اپنے نوجوانوں کی عرض کر رہا ہوں کہ لفظ تقوی آنے کے بعد دماغوں میں آتا ہے کہ بھائی یہ تو بڑھاپے کا کام ہے، جب ریٹائرمنٹ لے لیں گے، جب کام ختم ہو جائے گا، جب بچے بڑے ہو جائیں گے، جب زندگی کی سارے فرائض انجام دے لیں گے، بیٹی رخصت کر دیں گے، گھر پیڈ آف کر دیں گے، زندگی کی سب ضرورتیں پوری ہو جائیں گے، تو چلو اس وقت تقوی کی راہ پہ بھی آ جائیں گے. ابھی کہاں، ہم کہاں تقوی کہاں، ابھی جاب کرنا ہے، ابھی زندگی انجوائے کرنا ہے، ابھی شادی کرنا ہے، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی یہ کرنا، ابھی وہ کرنا ہے. تو تقوی اس کے ساتھ میل نہیں کھاتا. غلط فہمی ہے دماغوں میں، سوسائٹی میں غلط تصویر آ گئی ہے. تقوی زندگی چھوڑ کے بیٹھ رہنے کا نام نہیں ہے. پھر کس چیز کا نام ہے؟ یا تفسیر صافی میں یا تفسیر مجموع البیان میں، مجھے اتنا یاد نہیں رہ گیا زمانہ ہوئے پڑے ہوئے. طالب علم تو آپ ہمیشہ آدمی رہتا ہے، لیکن جب وہ اصطلاحی لفظوں میں طالب علم ہوتا ہے، جب میں قم میں زیر تعلیم تھا 1980 سے 1987 کے بیچ، اس درمیان یا تفسیر صافی، عالم تشیع کو دونوں مشہور معروف تفاسیر ہیں. فیض کاشانی رحمت اللہ علیہ تفسیر صافی ہے، اور شیخ طبرسی رحمت اللہ علیہ کی مجموع البیان، دونوں معروف. اور کوئی بھی مفسر کوئی بھی تفسیر اب لکھتا ہے تو ان دو کتابوں کا حوالہ اس کی تفسیر میں کہیں نہ کہیں آتا ہی ہے. ان میں سے کسی ایک میں تقوی کی انہوں نے ایک ایسی بہترین مثال دی ہے کہ میں نے اس سے خود تقوی کو درک کیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں. میں آپ کی خدمت منتقل کرتا ہوں. ہم آپ کہیں آنا جانا، آپ کا تو دن بھر آنا جانا ہی رہتا ہے، ایک بڑا حصہ تو آپ کا کار پہ ہی گزر جاتا ہے. تو پھر وہی مشین کی خرابی، اگر نماز پڑھنے کا نام عبادت ہے تو نماز تو پڑھی 10 منٹ اور اس کے خرچ ہوا 1 گھنٹہ بیکار گیا. نہیں، اللہ کہتا اگر گھر سے نکلے اس ارادے سے کہ مسجد جا رہے ہو نماز پڑھنے،
مجلس جا رہے ہو مجلس سننے، تو خالی فرش ادا پہ بیٹھو گے تو عبادت نہیں بنے گی، تمہارا کار پہ وہاں سے یہاں آنا بھی ہم عبادت بنائے دے رہے ہیں۔ خالی یاد رکھنے کی عادت ڈالو، بس خالی یاد رکھنے کی عادت ڈالو، خالی ہدف بجائے پروردگار کو بنا لو۔ معلوم ہے یہاں آئیں گے لوگوں سے ملاقات بھی ہوگی، معلوم ہے یہاں آئیں گے تو میزبان بھی خوش ہوں گے، یہ سب اس کے ضمنی نتائج ہیں، انہیں اصلی مت بنا لو۔ اس لفظ پہ آپ کی توجہ نہیں فرمائی۔ قرآن مجید بیماروں کی شفا بھی ہے، قرآن مجید دم نکلے تو آسانی بھی پیدا کرتا ہے، قرآن مجید مرحومین کے لیے پڑھا جائے تو رحمت کے نزول کے سبب بھی بنتا ہے، قرآن مجید گھر میں برکت بھی پیدا کرتا ہے، کتنے اثرات ہیں قرآن مجید کی۔ لیکن پروردگار عالم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تعویذ بنا کے پہنو، یہ تو اس کا ایک نتیجہ ہے۔ مسافر کی حفاظت کر اس لیے نہیں بھیجا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اللہ کیوں بھیجتا؟ ہدی للمتقین ہدی للناس، ہم نے قرآن کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، تو ہم قرآن کو پڑھیں ہدایت کے لیے، برکت خود سے آتی رہے گی، روزی میں وسعت خود سے آتی رہے گی، بیماری سے شفا خود سے ملتی رہے گی۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے جو اصلی مقصد ہے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں، جو خود بخود نتائج ملنے والے ان کے پیچھے دوڑنے لگتے ہیں۔ مجلس میں ہم آ رہے ہیں تو لوگوں سے تعلقات بھی بنیں گے، میزبان بھی ہم سے خوش ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر اس چھوٹے مقصد کے لیے اپنی زندگی کا زیادہ وقت کیوں خرچ کریں؟ کیوں یہ سوچ کے نہ چلیں مجلس میں جائیں گے زمانے کا امام ہم سے خوش ہوگا، سیدہ زہرا ہم سے خوش ہوگی، ہمارے ائمہ ہم سے خوش ہوں گے، رسول اللہ ہم سے خوش ہوں گے۔ جب یہ سب خوش ہوں گے تو ہمارا مالک ہم سے خوش ہوگا، اور جب ہم سے مالک راضی ہو جائے گا تو بندوں کو راضی کر دینا اس کے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ تو ہم چھوٹی نیت کیوں کریں؟ کبھی کبھی ہم گھاٹے کا سودا کر لیتے ہیں، وہی وقت، وہی انرجی، وہی پیسہ، وہی سب کچھ لگا کے چھوٹی سی چیز کے لیے خرچ کر دیتے ہیں، بڑی چیز کے تصور بھی دماغ میں، اپنی ناقدری خود اپنے ہاتھوں کرتے ہیں۔ تو میں اس کا نت آج یہاں مجلس سے تشریف لائے ہیں، آنا جانا دن بھر وہی کرتا ہے، زندگی کا ایک بڑا حصہ سڑک پہ گزر رہا۔ میں آپ سے کرتا ہوں اگر ایمانداری سے ہم اللہ کی بات پہ بھروسہ کر کے اپنی سوچ کو ڈھال سکیں تو روزی کمانے کے لیے جاب کرنے جا رہے ہیں تو یہ بھی تو اسی نے ڈیوٹی رکھی ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس کے لیے کار پہ وقت گزر رہا تو یہ بھی عبادت ہے۔ خالی اللہ درمیان میں رہے، یاد خدا رہے، مذہب رہے، احکام الہی کی اطاعت کا تصور برقرار رہے تو زندگی کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے۔ تو ہم آپ آنے جانے میں ادھر سے ادھر آتے جاتے ہیں، ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ ہمیں خالی زیادہ سے زیادہ راستہ معلوم کرنا پڑتا۔ وہ زمانہ بھی گزر گیا، پہلے تو راستہ پوچھا جاتا تھا، یہ ہائی وے لیجئے، پھر یہ ایگزٹ لیجئے، پھر اس پہ ٹرن کیجئے، پھر اس پہ نارتھ پہ جائیے، پھر ساؤتھ پہ جائیے۔ یہ تو میں اس زبان یہاں کی زبان بولنے کی کوشش کرنا، ورنہ ہمارے یہاں ایسے تھوڑی کہ پیپل پہ پیڑ ملے گا، پیپل والے چوراہے سے مڑ جائیے گا تو آگے نیم والا چوراہا ملے گا، اور وہاں سے نکڑ کی طرف مڑ جائیے، اس نکڑ پہ ایک پان کی دکان ہے، اس پان کی دکان سے کہیے گا تو وہ فلاں ٹی اسٹال ہے، اس ٹی اسٹال پہ جائیے گا تو آپ کو وہاں اخبار والا بیٹھا ملے گا، وہ ہمارے گھر کا پتہ بتا دے گا۔ ہمارے یہاں تو یہ پوچھا جاتا تھا، یوں یاد کر کے چلتے تھے۔ اب وہ مسٹر ٹام ٹام آ گئے، اب تو ان کو لگایا اور چل پڑے۔ تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ یا راستہ پوچھنا، اب راستہ پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں، بیٹھے گاڑی چلائی، منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑا؟ جو راستہ ہے وہ ہم نے بنایا نہیں نا، بنایا راستہ، سڑک، ہائی وے، فری وے، جو بھی کہتے ہوں وہ موجود تھے، اس پہ چل پڑے، ہمیں خالی چلنا پڑا۔ لیکن کبھی کبھی ہم آپ سب جن ملکوں سے آئے وہاں تو بہت کچھ یہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور یہاں بھی اگر میرے خیال میں جیسے آپ پکنک پہ گئے اس ایریے میں جہاں نیشنل پارک ٹائپ کی چیزیں ہیں، کچھ جگہیں تو ایسی ہوتی ہیں یہاں جنگل کو بھی انہوں نے جنگل میں منگل جسے کہتے ہیں آباد کر رکھا ہے، سب کچھ بنا رکھا ہے، لیکن پھر اس کے بعد وہ حصے چھوڑ رکھے ہیں، بالکل قدرت نے جیسے بنائے ویسے چھوڑ رکھے ہیں۔ سکون کی تلاش میں آدمی فیملی لے کے وہاں جا رہا ہے۔ تو اب اگر آپ پکنک کے لیے کسی جنگل میں گئے تو آپ کو تب وہ وہاں چل کے بیٹھتے ہو، بہت اچھی جگہ دکھائی دے رہی، اب یہاں سے چلے تو جگہ جگہ جھاڑیاں بھی ہیں، پتھر کی چٹانیں بھی ہیں، چشموں کا پانی بھی بہ رہا ہے، کائی بھی لگی ہوئی ہے، برف بھی پڑی ہوئی ہے، کہیں کی شاخ جھکی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں آپ کا اس طرح کا تو تجربہ ہے کہ نہیں، ہمارا تو الحمدللہ پکنک کے بغیر بھی ایسے بہت تجربے ہیں۔ اس لیے کہ ادارے تنظیم المکاتب میں خدمت کا شرف حاصل ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں جہاں کہیں غلامان حیدر کرار موجود ہیں وہاں پہنچ کے ان سے رابطہ کر کے
ان کی نئی نسل کو دین سے واقف بنا کے پالا جائے. وہ اسکول جائیں، وہ کالج جائیں، وہ ڈاکٹر بنے، وہ پروفیسر بنے، وہ انجینئر بنے، لیکن صاحب ایمان ہو کے بڑے ہوں، ایماندار بن کے، دیندار بن کے بڑے ہوں. الحمدللہ اس وقت 1130 سے زیادہ ہم نے مکتب کہتے ہیں جس میں 5 سال سے 12 سال تک کے بچے پڑھنے آتے ہیں. ڈریے گا نہیں، ملاؤں کی فوج نہیں تیار ہو رہی. یہ سب مستقبل میں اپنے اپنے پروفیشنز میں جائیں گے، لیکن انشاءاللہ دیندار ذہن اور دین کی تربیت لے کے جائیں گے. 45-47 ہزار کے قریب بچے ہیں ہندوستان کے 18 اسٹیٹس میں. تو اس کے خدمت کے لیے ہمیں جنگلوں میں آج بھی جانا ہوتا ہے. جنگلوں میں واقعی جنگلوں میں مومنین کی آبادیاں، پہاڑوں پہ آبادیاں، تو ہم تو وہاں راہ چلنا جانتے ہیں، لیکن پکنک کے لیے آپ بھی گئے ہوں گے کم سے کم، نہیں تو ڈسکوری چینل تو دیکھا آپ نے. اس میں جو یہ جاتے ہیں مہم جو، انہیں کیا کیا کرنا پڑتا ہے. ابھی ہم آپ شہر میں بنے ہوئے راستے پہ چل رہے تھے، میں نے داستان کیوں چھوڑی، بھول نہ جائیے گا. تقویٰ گھر میں بیٹھ رہنے کا نام نہیں ہے، زندگی چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، کاروبار حیات سے الگ ہو جانے کا نام نہیں، پھر کاہے کا نام ہے. میرے عزیزوں، جب بنا راستہ ہے تو ہم صرف چلے، لیکن جب ہم نے جنگل میں چلنا شروع کیا تو ہمیں راستہ چلنا بھی ہوتا ہے اور راستہ بنانا بھی ہوتا ہے. جنگل میں آدمی راستہ بنا بنا کے چلتا، جھاڑی ہے تو سمیٹے کپڑے سائڈ سے نکل گئے ورنہ کاٹے کپڑوں میں پھنس جائیں گے. اوپر شاخ ہے تو سر کو جھکایا یا شاخ اٹھائی نکلے ورنہ پیشانی لڑ جائے گی. نیچے پتھر ہے ڈگمگا رہا ہے تو جما کے قدم رکھا کہیں پھسل نہ جائے. کائی ہے تو سنبھل کے رکھا کہیں سلپ نہ کر جائے. پانی ہے تو ادھر سے ادھر چھلانگ ماری. تو جیسے جنگل میں اپنے آپ کو بچا بچا کے اور راستہ بنا بنا کے چلا جاتا ہے. اب ان 2 لفظوں پہ توجہ دیں گے. جیسے جنگل میں اپنے آپ کو بچا بچا کے، یہ شاخ نہ ٹکرا جائے، یہاں پیر نہ پھسل جائے، یہاں کھائی میں نہ چلے جائیں، یہاں جھاڑی میں نہ الجھ جائیں، جیسے جنگل میں اپنے آپ کو بچا بچا کے اور راستہ بنا بنا کے چلا جاتا ہے، ویسے ہی یہ دنیا خواہشات کا جنگل ہے، گمراہی کا جنگل ہے، گناہوں کا جنگل ہے. یہاں ان گناہوں اور برائیوں اور خرابیوں سے اپنے آپ کو بچا بچا کے، ان کے درمیان سے راستہ بنا بنا کے راہ ہدایت پر، واجبات و مستحبات پہ عمل کرتے ہوئے اور حرام اور مکروہ کی جھاڑیوں اور چٹانوں اور کائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے بھرپور زندگی بسر کر کے منزل نجات پر پہنچنے کا نام تقویٰ ہے. گھر بیٹھ رہنے کا نام نہیں تقویٰ ہے، بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام تقویٰ ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم آپ تقویٰ اختیار کر لیں تو کیا بنیں گے؟ متقی کہلائیں گے نا. ایک ہو تو متقی ہے، بہت سے ہو تو متقون بنتا ہے. پھر اس میں جب وہ الفاظ عربی کے ہیں وہ شکل و صورت بدلا کرتے ہیں، زبردست پیش لگتے ہیں اس میں، تو متقین کہلاتے ہیں ہم. تو اگر ہم متقین ہیں تو ہمارا کوئی ہے نہیں ہے. کون ہے؟ امام المتقین. گھر بیٹھ رہنے کا نام ہے یا بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام تقویٰ؟ مولا علی کی زندگی کیا پیغام دے رہی ہے؟ ساری رات تکبیروں کی آواز آتی ہے اور اسی رات میں غریبوں کے گھروں پہ کھانا بھی بوروں میں لد کے پہنچ جاتا ہے، اور اسی کی صبح ممبر پہ جا کے سلونی قبل ان تفقدونی کی آواز بھی آتی ہے، اور اسی کے بعد مسجد کوفہ میں بیٹھ کے مسند قضاوت پہ فیصلے بھی لیے جاتے ہیں، اور ضرورت پڑتی ہے تو میدان جنگ جا کے شمشیر زنی بھی کی جاتی ہے. تو امام المتقین کی زندگی گواہی دے رہی ہے. گوشہ نشینی کر کے زندگی چھوڑ کے بیٹھ جانے کا نام تقویٰ نہیں ہے، بلکہ بھرپور زندگی راہ خدا میں، حکم خدا کی روشنی میں بسر کر ڈلنے کا نام تقویٰ ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد علیہ السلام. تقویٰ ایمانی معاشرے کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کے بغیر کامیاب انسانی معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا. بات کرتے کرتے مجھے کسی اور جگہ کے مطالعے کی ایک مثال ہی یاد آ گئی. مجھے یاد نہیں میں نے کہاں پڑھا تھا، لیکن وہ بھی دل میں بیٹھ جانے والی بات. اللہ نے جو ہمارا جسم بنایا ہے اس پہ ذرا سا آپ نگاہ ڈالیں. اس میں ایک ڈیفنس سسٹم ہے ہر جگہ. میں اندر کی بات نہیں کر رہا کہ جب وہ جراثیم گھستے ہیں تو وہ خون کے وہ ذرات جو اس کا لشکر مقابلہ کرتے ہیں اور وہ سب ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. بچپن میں ہم ایک کھیل کھیلا کرتے تھے. اس سے ڈرتے ہو؟ نہیں. اس سے ڈرتے ہو؟ نہیں. اس سے ڈرتے ہو؟ نہیں.
تو یہ پلکیں جھپ سے کیوں ہوتی ہیں؟ یہ وہی جس سے ڈیفنس سسٹم کر رہے ہیں وہی تقوی کا سسٹم ہے. باہر سے حملہ ہونے کا جیسے ہی امکان پیدا ہوا ڈیفنس چالو ہو گیا. تقوی اسی کا نام ہے. شیطان کا حملہ ہو، خواہشات کا حملہ ہو، رسم و رواج کا حملہ ہو، ڈیفنس سسٹم جاگ اٹھے. جیسے حساس جسم ہے، اس پہ ذرا سے گرم چیز کو یا ٹھنڈی چیز لگے تو سمٹ جاتا ہے، ویسے روح اتنی حساس ہو جائے. تقوی اس کا نام ہے، اپنے ڈیفنس سسٹم کو جگائے رکھنے کا نام ہے. میرے عزیزوں، میں جملہ کہہ کے بات کو تھوڑا زندگی کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی ضرورت ہے تقوی. میں دوسرے مرحلے میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن یہیں پہ رک کے اور آسان لفظوں میں ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ. منزلیں ہیں اس کی، کم سے کم آغاز کی منزل کیا ہے؟ فرمایا جہاں تمہیں بلائے وہاں سے غائب نہ ملو، اور جہاں سے تمہیں ہٹائے وہاں حاضر نہ ملو. جس جگہ بلائے اس کا نام ہے واجب، اور جہاں سے ہٹائے اس کا نام ہے حرام. تقوی کم سے کم منزل تقوی کی ہے کہ کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور کوئی حرام ہونے نہ پائے. عام طور پر تقوی کا ترجمہ کیا جاتا ہے خوف خدا. کسی حد تک یہ بات درست ہے، لیکن یہ خوف خدا پیدا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ کے ظلم کے قدر سے بلا سبب مارے گا؟ کیا ستم کی وجہ سے؟ کیا وہ بے سبب سختیاں کرے گا؟ یہ خوف اصل میں خوف پیدا ہوتا اپنے گناہوں سے، اپنی غلطیوں سے. ہم نے واجب چھوڑا، ہم نے حرام کیا، اس کا خوف پیدا ہوتا ہے. تو تقوی کم سے کم اتنا خوف خدا پیدا ہو جانا کہ جو خوف ہمیں واجبات سے انجام دلوا دے اور گناہوں سے ہم کو بچا لے. میں تمام حضرات متوجہ ہیں، لہذا میں یہیں پہ ایک جملہ قابل توجہ ہے آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں. میرے عزیزوں، اللہ نے یہ خوف خدا کا لفظ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، یہ زندگی میں کتنا کارآمد ہے. اللہ نے اس کائنات میں جو کچھ بنایا ہے کسی نہ کسی مقصد سے. ایک ایک مخلوق کے نہ جانے کتنے مقاصد ہیں، نتائج ہیں، اثرات ہیں، فوائد ہیں. ہر چیز میں کچھ نہ کچھ اثر رکھا ہے. آگ میں مثلا گرمی ہے، ایک اثر ہے. اس کے بعد روشنی، دوسرا اثر ہے جلانا، ایک اثر ہے. نہ جانے اس طرح کے سورج ہے، ہر چیز میں بہت سے اثرات ہیں. تو خوف بھی اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جو انسانی زندگی کی ضرورت ہے. اگر ہمارے اندر خوف نہ ہوتا تو ہم کب کے ختم ہو چکے ہوتے. سڑک پار کر رہے ہیں، قدم بڑھایا اور دیکھ کے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے کہ تبک کانوں میں خالی آواز آئی زن سے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ نہیں ہٹ جاتے؟ تو یہ کس نے ہم کو ایکسیڈنٹ سے بچایا؟ اس خوف نے بچایا. بہادری کام نہیں آئی، شجاعت کام نہیں آئی، یہاں خوف کام آیا. تو خوف انسانی زندگی کی ضرورت ہے. خوف کا اثر کیا ہے؟ خوف کا اثر ہے دور کرنا. دور کرنا. جس چیز سے بھی ہم آپ ڈرتے ہیں اس کا تجربہ سب سے پہلے بچوں پہ کر لیں. ہمارے بچپن میں ہماری مائیں، خالائیں جب بچے کو ڈرانا ہوتا تھا تو کوئی بھی چیز ہاتھ میں لے کے کہتی تھی لولو. تو لولو کہہ کے ڈرایا جاتا تھا بچے کو. پر لے لیا مرغی کا، کوئی چیز لے لی، پتی لے لی، لولو کہہ کے کیا تو بچہ پیچھے ہٹتا تھا. جس چیز سے ہے اس سے پیچھے ہٹتا. البتہ میں نے لولو کو میں سمجھتا تھا کوئی خطرناک چیز. تھوڑی سی عربی پڑھی تو پتہ چلا لولو تو موتی کو کہتے ہیں. تو پھر یہ موتی سے کیوں ڈرایا جاتا تھا لولو کہہ کے؟ تو میری سمجھ میں ایک ہی بات آئی کہ کسی سمجھدار ماں کی گود میں اس کا اپنا بچہ رہا ہوگا، گلے میں موتیوں کا ہار نوچ کھسوٹ رہا ہوگا. اس نے کہا بھائی اسی سے ڈرانا، اس نے اسی کو لے کے لولو کیا اور بچے کو ڈرا دیا. تو بہرحال تو مثال ہی دے رہا تھا کہ جب کسی چیز سے کوئی ڈرے تو اس کے قریب جاتا ہے یا اس سے دور. ہم آپ سانپ سے ڈرتے ہیں، ہمیں خبر ملے خدا خاصہ ادھر سانپ ہے تو ہم ادھر کھڑے ہوں گے. رات میں بجلی کا فیوز اڑ گیا اندھیرے لگانے کے لیے انگلی چلی گئی. اپنے آگے ڈیزائن کی باتیں کر رہا ہوں، یہاں کی نہیں. تو اب رات بھر گرمی میں سو لیتے ہیں، لیکن لاکھ بیگم صاحب کہیں چلو ایک تار جوڑ دو، فیوز بنا دو. نہیں بھیا، ہماری ہمتیں ہم ہاتھ نہیں لگاتے. جو جس سے ڈرتا ہے اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. میں گھریلو باتیں تو کروں گا نہیں آپ سے. مولوی صاحب آئے ہیں، کچھ ٹوکیں گے، کچھ روکیں گے، کچھ چندہ مانگیں گے، جلدی سے نکل لو کنارے سے. ہمیں تو بہت تجربے ہوتے رہتے ہیں. تو جو جس سے ڈرے گا اس سے
دور ہٹتا ہے. تو خوف کا بڑا قیمتی جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں. خوف کا کام ہے دوری پیدا کرنا. جس چیز کے لیے بھی خوف پیدا ہوگا، جس کے اندر پیدا ہوگا، جس سے خوف پیدا ہوگا، اس سے دور کرے گا. کوئی چیز خوف کے بعد قریب نہیں لاتی، خوف دور کرتا ہے. لیکن اس کائناتی سچائی کو، اس کائناتی حقیقت کو اللہ نے اپنے بارے میں بالکل الٹ دیا ہے. خوف دوری پیدا کرتا ہے، خوف دوری پیدا کرتا ہے. جس چیز سے ڈرو گے اس سے دور بھاگو گے. بندوق سے ڈرو گے اس سے دور بھاگو گے. بچھو سے ڈرو گے اس سے دور بھاگو گے. آگ سے ڈرو گے، جس چیز سے ڈرو گے اس سے دور بھاگو گے. مگر اس نے اس کائناتی حقیقت کو اپنے لیے بالکل بدل دیا. کہا دنیا میں ہر چیز کا خوف پیدا ہو تو اس سے دوری پیدا کرتا ہے، لیکن خوف خدا میں اثر رکھا ہے کہ جیسے ہی خوف خدا پیدا ہوتا ہے خدا کی قربت پیدا ہونے لگتی ہے. اور خوف جتنا بڑھتا جائے دوری اتنی بڑھتی جاتی ہے، لیکن خوف خدا سے قربت پیدا ہوتی ہے. اور جتنا خوف خدا بڑھتا چلا جائے قربت الہی میں اتنا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک صلوات مل کے بھیج دے محمد و آل محمد. تو تقوی اگر خوف کا نام بھی ہے، ڈر کا نام بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. تو اللہ سے ڈرو کا مطلب یہ اپنے گناہوں کی سزا جو تمہیں اللہ سے مل سکتی ہے اس سے ڈرو. اور یہی خوف اگر ہمارے لیے پیدا ہو جائے تو یہی سبب قربت بنے گا. میں نے آپ کا اتنا وقت لیا یہ بات عرض کرنے کے لیے کہ تقوی کے بارے میں پہلے ہمارے دماغوں میں وہ صحیح تصویر پیدا ہو جائے، تاکہ میں اپنی بات، میری اپنی تو کوئی بات نہیں ہے، جو مجھے درس معصومین کے در معصومین سے جو کچھ توفیق ملی ہے اس میں کوشش کرتا ہوں آپ کی خدمت منتقل کرنے کی. زندگی کے ہمارے دو حصے ہیں، ایک دنیا کی زندگی اور ایک آخرت کی زندگی. اب میں آپ کی خدمت میں آیات الہی اور معصومین علیہ السلام کے ارشادات اور سیرت کے نمونوں کے سہارے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تقوی کے بارے میں پہلا تصور یہ تھا زندگی چھوڑنا جو غلط ہے. بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام ہے تقوی. زندگی چھوڑ کے بیٹھ رہنے کا نام تقوی نہیں ہے. کاروبار نہ کرنے کا نام تقوی نہیں ہے. کاروبار میں حلال کاروبار ڈھونڈ کے حلال کاروبار کرنے کا نام تقوی، حرام کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے. دکان بند کر دینے کا نام تقوی نہیں ہے. دکان سے جس کا بیچنا حرام ہے اس کو نکال کے پھر بھی اتنی محنت کرنے کا نام تقوی ہے کہ اس حرام کو ہٹا کے بھی ہم دوسرے کے مقابلے میں اپنی دکان کھلی رکھ سکیں اور قائم رکھ سکیں. یہ تقوی ہے. کاروبار کو چھوڑ دینے کا نام تقوی نہیں ہے. معاشرے سے الگ ہو جانے کا نام تقوی نہیں ہے. اس گنہگار معاشرے میں رہتے ہوئے ان گناہوں سے اپنے کو بچا کے لینے کا نام تقوی ہے. گھر کے اندر دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے تو کون سا کمال کیا؟ گھر کا دروازہ کھلا ہے، بازار کے اندر سے گزر رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو گناہ سے روک رہے ہیں. تقوی اس کا نام ہے. تو میرے عزیزوں، تقوی کیا ہے یہ میں نے آپ کی خدمت میں، جوانوں اور بچوں کی خدمت میں اس لیے عرض کیا ہے کہ ہمارے دماغوں میں تصور تقوی بڑھاپے کا کام ہے، ریٹائرمنٹ کا کام ہے، کاروبار ختم ہونے کے بعد کا کام ہے، نوکری ختم ہو جانے کے بعد کا کام، دادا دادی نانا ننی بننے کے بعد کا کام ہے. جوانی کا کام تقوی نہیں ہے. نہیں، تقوی زندگی کا کام ہے. جب سے زندگی شروع ہو تب سے تقوی زندگی کی ضرورت بن کے آتا ہے. دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں زندگیوں کی ضرورت تقوی ہے. میں نمونے کی حد تک گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن مجید ہماری زندگی کی ضرورت میں سب سے بڑی ضرورت جس کے لیے ہماری زندگی کا بڑا حصہ خرچ ہوتا ہے وہ ہماری روزی ہے. قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ روزی حاصل کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ سورہ طلاق کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. آدمی جو روزی پاتا ہے اس میں سے ایک روزی ہوتی ہے جو وہ سوچ کے پلان کر کے یہ ملے گا، یہ ہونا ہے، ایسے ہونا ہے، اس راہ پہ چلتا ہے. اس میں کچھ پاتا ہے اور کچھ نہیں پاتا. جو پلان کرتا ہے سب نہیں پا لیتا. کاروبار کرتے بس سوچتا ہے اتنی کامیابی ملے گی، نہیں ملتی. تو پلان کی ہوئی روزی ایک ہوتی ہے، جہاں سے آدمی نے سوچا یہاں سے مجھے اتنے پیسے ملنا، اکثر وہ نہیں ملتے.
لیکن ہر زندگی میں تجربہ ہوگا کہ کبھی کبھی بالکل جو ایکسپیکٹڈ نہیں ہوتا، بالکل تصور سے باہر کہ ادھر سے بھی روزی آ سکتی ہے اور آدمی تک وہ روزی پہنچ جاتی. ایک حساب لگائی ہوئی روزی ہوتی ہے اور ایک وہ روزی جس کا آدمی کا حساب بھی نہیں لگاتا. مالک کہتا ہے تقوی اختیار کرو گے تو تمہاری زندگی میں وہ روزی جس کو تم نے سوچا نہیں، جس کا تم نے حساب نہیں لگایا، جس کے بارے میں تمہارے دماغ میں خیال نہیں آیا، تقوی تمہیں اس روزی تک پہنچائے گا. میں نے سورہ کا نام بھی لیا ہے، سورہ طلاق کی آیت پڑھی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا. دو نتیجے زندگی میں ملنے والے ہیں. تقوی زندگی کے اندر مشکلات سے باہر نکلنے کے راستے بھی کھولتا ہے، اور تقوی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ صاحب تقوی انسان کو جو حلال و حرام، جائز ناجائز، واجب اور حرام، ان چیزوں کا خیال رکھ کے زندگی بسر کرے، اس کی زندگی میں وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے روزی پانے کی امید بھی نہیں ہوتی. دنیا کی ضرورتوں میں ہم اپنی ضرورتوں کے لیے دعا کرتے ہیں، دعائیں مانگ کے تھک جاتے ہیں، پھر بھی پوری ہوتے نہیں دکھائی دیتی. یہاں تقوی کتنا کام آنے والا. پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جملہ میں آپ کو یاد دلاؤں. نہیں، اس سے تھکی تھکی سلوات بھی دے سکتے ہیں آپ. جناب ابوذر سے خطاب کرتے ہوئے جملہ کہا ہے، کوئی نئی بات ہے بھی نہیں، اور نئی ہو تو پھر اصلی نہیں ہوگی. یہ بتائیے، ہم آج جو کھانا کھاتے ہیں، دال روٹی سے لے کے اور مرغ بریانی اور مسٹر حلیم تک، جن کا نام ایک فارسی کا جملہ ہے، برعکس نہند نام زنگی کافور. کافور سفید رنگ کا ہوتا ہے، آنکھیں کھلنے سے کھلی ہو تبھی دیکھ لینا چاہیے، بند ہونے کے بعد دیکھنے سے اچھا ہے. کافور سفید ہوتا ہے، اور زنگی زنج افریقہ کو کہتے ہیں، جو کالے لوگ ہوتے ہیں. تو فارسی کا ایک مصرع ہے کہ برعکس نہند نام ایک کسی کا غلام تھا، حبشی تھا، کالا، اس کا نام کافور تھا. تو مسل مشہور ہو گیا کہ برعکس نہند نام زنگی کافور، کالے کا نام کافور رکھ دیا. دودھ کسی کو کہنے لگے ہم. ویسے ہم نے بھی مسٹر حلیم کا نام حلیم جو رکھا ہے، ان میں کہاں حلم پایا جاتا ہے؟ حلم تو اس میں پایا جاتا ہے جن کو کھا کے پھر بھی برداشت کر لے جاتا ہے. تو اس میں تو یہ خود حلیم نہیں ہے، یہ تو غیظ و غضب ہے. مغلوب الغضب ان کا نام ہونا چاہیے. مرچ ان میں بھری ہوئی، مسالے ان میں بھرے ہوئے. خیر چلیے، تو یہ جو کھانے ہم آپ کھاتے ہیں، مزیدار کھانے ایک سے ایک، کہاں سے مزہ پیدا ہوتا کا مسالے پڑتے ہیں، اس میں ترکیبوں سے پکایا جاتا ہے، یہ پڑتا وہ پڑتا ہے، جو جاوتری، زعفران، خوشبو، دھنیا، ادرک، لہسن، مرچا، لونگ، الائچی، سب مزے پیدا کرتے ہیں. ہم نے کہا بے شک مزے پیدا کرتے ہیں، لیکن ذرا بلڈ پریشر کے مریض سے چل کے پوچھیں کہاں سے مزہ ہوتا ہے. کیا ہوا؟ کہا زندگی کا مزہ چلا گیا، نمک بند ہو گیا، سب پھیکا. تو سارا مزہ کھانے میں کہاں سے آتا ہے؟ سب پڑا ہو، نمک نہ ہو تو کیا ہوگا؟ بے مزہ، پھیکا. یہ بتائیے، جس سے سارا مزہ پیدا ہو رہا ہے وہ کھانے میں کتنا پڑتا ہے؟ ذرا سے غلطی ہو جائے، تھوڑا زیادہ ہو جائے تو خراب. تھوڑا سے سب سے کم بیچارہ یہ پڑتا ہے، اور سب سے زیادہ اثر اسی کا ہے، سارا مزہ اسی کا ہے. اگر آپ نے اس بات کو محسوس کر لیا تو پیغمبر خدا کا جملہ سنیے. جناب ابوذر سے خطاب کرتے ہوئے کہا، اے ابوذر، اے ابوذر، تقوی کے ساتھ اتنی سی دعا کافی ہے جتنا سے نمک کھانے میں مزے کے لیے کافی ہوتا ہے. تقوی کی ضرورت ہے. اور پھر یہی پہ جملہ، میرے عزیزو، جب تقوی آئے تو اتنی سی دعا کافی ہو جائے تو پھر اس میں حیرت کی بات کیا ہے کہ جو امام المتقین ہو وہ خالی مثال دے کہ میں کہوں تو یہ دیوار سونے کی ہو جائے تو وہ دیوار مٹی کی سونے سے بدل جائے، اسے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا بھی نہ کرنا پڑے. جب صاحب تقوی کی اتنی سی دعا کام آ سکتی ہے تو جو امام المتقین اور اس کے خاندان والے، ان کے تو اشارے کافی ہوں گے. وہ کہہ دو تو رضوان جنت درزی بن کے آ جائے، وہ کہہ دو تو سورج پلٹ کے واپس آ جائے، وہ کہہ دو تو مٹی کی دیوار سونے کی ہو جائے. خالی ان کا اشارہ کافی ہوگا. تو زندگی کے، چاہے دنیا کی زندگی ہو چاہے آخرت کی زندگی، ہم آپ سب اس دنیا میں دین کا کوئی بھی کام کر رہے ہیں تو کس لیے؟ جنت جانے کے لیے.
جنت جائیں گے تو کیسے جائیں گے؟ بس وقت بھی ختم ہو رہا ہے اور آخر میں تھوڑی سی آپ کی تھکن بھی کم ہو جائے ذہنی طور پر، تاکہ جو بات دماغ میں وہ بوجھل دماغوں سے آ کے لے نہ جائے اور بھول نہ جائے۔ میرے عزیزو، ہم جنت جانے کے لائق تب بنیں گے جب ہماری ان نیکیوں میں کوئی نیکی اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تلاوت کی، مجلسیں کی، ماتم کیا، نذر کی، نیاز کی، صدقہ دیا، خیرات دی، ماں باپ کی خدمت کی، سارے کام کیے ہیں اپنے خیال میں اچھے، مگر یہ سب بیکار ہے اگر اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ قبول ہو تبھی تو کچھ ملے گا، وہاں قبول ہی نہ ہو تو کس کام کے؟ ہم ڈھیر لگا دیں، کسی کام کے نہیں، جب تک اس کی بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ اس کی بارگاہ میں قبول ہونے کی شرط کیا ہے؟ میرے بچے بھی یاد رکھ سکیں کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو چاہے بڑی سے بڑی نیکی ہو، اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئے بغیر کچھ پانے والے نہیں ہیں مجھ سے۔ اور قبول ہونے کی ایک ہی شرط ہے، ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، بڑا متقی، دیندار، عبادت گزار، صاحب معرفت، عرفان والا، مشہور تھا، بستی میں آتا تھا، لوگ اسے گھیر لیتے تھے، بزرگ آدمی گھیر لیتے تھے۔ امام کو تو پتا ہے معاملات کیا ہیں، لیکن جو ظاہر سے متاثر ہوتے ہیں لوگ، بس سامنے دیکھا اور لپٹ گئے، ان کو کیسے سمجھائے؟ کہا بھئی اس کو کیوں گھیر لیتے ہو؟ کہا بڑا متقی انسان ہے، بڑا عبادت گزار انسان ہے، بڑا صاحب معرفت ہے۔ تو کہا کیا بات ہے؟ امام نے کہا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ایک دن وہ بستی میں آیا، لوگ گھیرے گھارے رہے، جب وہ لوگوں اس کے درمیان سے نکل کے چلنے لگا تو امام جاسوسوں کے لیے نہیں ساتھ چل رہا، امام کا کام ہدایت دینا ہے، رہنمائی کے لیے چل رہے ہیں، ساتھ چلے۔ وہ نکلا وہ بزرگ جیسے پوری دنیا ایک عزت کی نگاہ دیکھتی تھی، عبادت گزار، متقی، پرہیزگار، وہ پہنچا ایک روٹی کی دکان پہ، نان بائی کی دکان پہ۔ آپ بھی ابھی کبھی میرے خیال سے کچھ جگہ ایسی یہاں سیدھے گرم گرم تنور سے روٹی نکلتی خرید کے لاتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ عراق، ایران انشاءاللہ سفر زیارت پہ جائیں تو وہاں دکانوں پہ سامنے ڈھیر رہتی، خود ہی اٹھائیے، خود ہی پیمنٹ کیجئے، لے کے چلے آئیے۔ اتنا بھروسہ وہاں آج بھی برقرار ہے معاشرے میں۔ تو وہ گیا، اس سے کچھ باتیں شروع کی دکاندار سے، باتیں کرتے کرتے ایک مرتبہ 2 روٹیاں اٹھائیں اور چپکے سے جیب میں رکھیں۔ آپ کا کوٹ تھوڑی پہنا تھا کہ روٹی جیب میں نہ آئے، ہماری یہ قبا پرانے زمانے والی پہنے تھا، دنیا جیب میں آ جائے۔ 2 روٹیاں جیب میں رکھی، امام نے دیکھا اچھا۔ اس کے بعد دوسرا گیا، آگے بڑا پھل کی دکان میں پہنچا، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کی، متوجہ کیا، 2 انار اٹھائے اور جیب میں رکھ لیا۔ اب امام اس کے ساتھ بستی سے باہر گیا، ایک ویرانے میں پہنچا، کھنڈر میں پہنچا، وہاں ایک نابینا فقیر بیٹھا ہوا تھا، 2 روٹیاں اور 2 انار نکال کے اس کے حوالے کر دیا۔ اب امام سامنے آیا، کہا بھائی تم نے کیا کیا؟ کہا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا؟ کہاں دیکھا تو وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ تم نے دیکھا میں نے یہ کہ تم گئے 2 روٹیاں وہاں سے چرائیں اور 2 انار وہاں سے چرائے، اللہ کے اس غریب کو کھلا دیا، دے دیے۔ یہ کیا کیا تم نے؟ کہا میں نے خیرات کی۔ کہا ایسی خیرات چوری کر کے؟ تو وہ کہتا کیا ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، لگتا ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا۔ امام نے کہا کیوں بھائی؟ کہا تم نے نہیں پڑھا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ایک برائی کے بدلے میں 1 سزا اور ایک نیکی کے بدلے میں 10 ثواب۔ اس نے حساب لگا کہا دیکھا تم نے قرآن میں ہے کہ ایک برائی کے بدلے میں 1 سزا اور ایک نیکی کے بدلے میں 10 ثواب۔ میں نے 2 روٹیاں چرائیں 2 گنا، 2 انار چرائے 2 گنا، کوئی 4 گنا ہوئے، 4 سزائیں۔ اور میں نے یہ دونوں روٹیاں دی، دونوں انار دیے تو ثواب کتنے آئے؟ 40۔ دیکھا کیسا پرفیکٹ حساب ہے۔ اسی کہتے ہیں حلوائی کی دکان پہ دادا کا فاتحہ کا 36 ثواب میرے نام عمل میں فری کے آگے۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا، ورنہ تو مجھ سے پوچھتے ہیں ابو سمجھا میں بڑا عرفان والا، بڑا صاحب معرفت، مجھ سے آگے کوئی نہیں۔ مگر یہ نتیجہ کس بات کا ہے؟ اکیلے قرآن سے وابستہ ہونے کا، اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا، دیکھو نا 36 ثواب میرے نام عمل میں آ گئے۔ امام نے کہا قرآن میں نے نہیں پڑھا یا قرآن تو نے نہیں پڑھا؟ کہ کیوں؟ کہ تو نے یہ تو پڑھ لیا کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 ثواب، ایک گناہ کے بدلے میں 1 سزا، اور تو نے 40 نیکیاں کی اور 4 گناہ کی اور 36 نیکیاں تیرے نامہ عمل میں باقی لگیں، تو نے یہ تو پڑھ لیا، لیکن یہ 10 ثواب نیکی پر تبھی تو ملیں گے
جب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو کہ اللہ ہاں بالکل کہا. اور تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ صرف تقوی والے لوگوں سے عمل کو قبول کرتا ہے, اللہ صرف صاحبان تقوی سے عمل کو قبول کرتا. اور جب تو نے چوری کر لی تو تقوی والا رہ کہاں گیا؟ جب تو تقوی والا رہ نہیں گیا تو تیری کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے والا نہیں ہے. تو میرے عزیزوں میں نے اپنے بچوں کو یہ واقعہ اس لیے سنایا ہے کہ ہم یہ محسوس کر سکیں کہ دنیا کے اور آخرت میں ہماری جتنی بھی کوششیں اگر ہیں کہ ہم اللہ کے دی ہوئی جگہ تک اپنے کو پہنچائیں اور ہمارے اعمال اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں, تو اس تک بھی پہنچ تبھی سکتے ہیں جب ہم اپنے اندر تقوی پیدا کر لیں. تقوی زندگی کی ضرورت بھی ہے, دنیا کی زندگی کی ضرورت بھی ہے, تقوی آخرت کی زندگی کی ضرورت بھی. وقت ختم ہو گیا ورنہ میں اور نمونے آپ کی خدمت میں. قرآن, مسلمان قرآن سے وابستہ ہے, قرآن سمجھنا چاہتا ہے, قرآن سے ہدایت لینا چاہتا ہے, تو قرآن کی ہدایت کس کو ملنے والی ہے؟ ہدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے لیکن اس کی ہدایت پہنچے گی کس تک؟ جو تقوی پیدا کر لے گا. ہم آپ سب کے سب فخر کرتے ہیں کس بات پر؟ اپنے امام پر, اپنے مولا پر. مولا کائنات ہمارا امام ہے, ہمارا ہادی, ہمارا راہبر ہے. مگر میرے عزیزوں, اس فخر کی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے میں جو زینے طے کرنا ہے ان میں سے ایک اونچائی کا نام تقوی ہے. قرآن مجید ہی میں تو اعلان ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, تقوی اختیار کرو اور معصومین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن سچوں کے ساتھ آنے کی دعوت عام انسانوں کو نہیں دیتا ہے. قرآن صادقین اور معصومین کے ساتھ آنے کی دعوت سارے مومنین کو بھی نہیں دیتا ہے. قرآن کہتا ہے صادقین اور معصومین کے پاس اور ان کے ساتھ آنے کے لائق تب بنو گے جب ایمان اختیار کر کے تقوی کی منزلیں طے کر لو. جب صاحب تقوی بن جاؤ گے تب پیروی معصومین کے لائق بن سکو گے. ہم اذان میں ہمیشہ اعلان کرتے ہیں علی امیر بھی ہے, علی امام بھی ہے. ہم آپ علی کو امیر مانتے ہیں کہ امام؟ دنیا میں بہت ہے جو امیر مانتے ہیں مگر امام نہیں مانتے. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم انہیں خالی امیر نہیں مانتے, امام مانتے ہیں. تو علی امیر کس کے ہیں, علی امام کس کے ہیں؟ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین. علی مومنین کے امیر ہیں لیکن امام مومنین میں بھی صاحبان تقوی کے امام ہیں, ہر ایک کے نہیں ہیں. تو اگر ہمیں علی کی راہبری چاہیے, ان کے مدد چاہیے, ان کی راہبری میں نجات چاہیے, تو ہمیں تقوی کی منزل میں اپنے قدم رکھنا ہوں گے. بس میں نے آپ کی خدمت میں ایک ایسے موضوع پہ گفتگو کی جو نیا موضوع نہیں ہے لیکن زندگی کی, ہر زندگی کی ضرورت ہے. اور جو غلط فہمیاں ہیں کہ تقوی مولویوں کا کام ہے, تقوی دین کے کام کرنے والوں کا کام ہے, علماء کا کام ہے, تقوی وہ اختیار کریں, ہم انجینئر, ہم ڈاکٹر, ہم کاروباری, ہم سیاست, ہم سے کیا مطلب. نہیں, تقوی ہر انسان کی زندگی کی ضرورت ہے اور دنیا کی کامیابی کی ضرورت بھی ہے اور آخرت کی کامیابی کی ضرورت بھی ہے. بس میں اپنی بات کو یہیں پہ روک کے گفتگو کو کل کے لیے چھوڑتا ہوں. میرے عزیزو, اگر ہم آپ غور کریں تو ایمان ایک ایسے شجر کا نام ہے, تقوی جس کا ثمر ہے. وہ درخت جو پھل دینے کے لیے لگایا جاتا ہے اسی وقت تک رکھا جاتا ہے جب تک کہ اس میں وہ پھل آتے رہیں. اگر وہ پھل آنا بند کر دے تو وہ درخت کاٹ دیا جاتا ہے, کاٹ کے جلا بھی دیا جاتا ہے. لہذا ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. خالی ایمان کی منزل تک پہنچنے کے بعد آدمی مطمئن نہ ہو بلکہ پھر ایمان کے تقاضوں کو تقوی کی شکل میں زندگی میں پورا کرنے کی کوشش کرتا رہے. کربلا کے میدان آپ کو قدم قدم پہ دکھاتا ہے جو ان کا ایمان ہے اس کے تقاضے بھی پورے ہو رہے ہیں. اگر ان کا امام پر ایمان ہے تو وقت نماز ظہر آتا ہے, اول زوال کا وقت آتا ہے, تو ابو سمامہ سیداوی فوراً کہتے ہیں مولا زوال ہو رہا ہے, نماز ظہر کا اول وقت ہے, ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ پڑھ لیں. قدم قدم پہ ان کے آپ کو منزل دکھائی دے گی. دین کی کسی چھوٹے سے اشارے کی بھی مخالفت ان کی زندگی میں دکھائی نہیں دے گی, چاہے وہ جوان ہوں, چاہے وہ بوڑھے ہوں, چاہے وہ کمسن بچے ہوں. میں مسلسل آپ کی خدمت میں ایام اعزاء میں تذکرے کر رہا ہوں حسین کی اس یتیمہ کے جس نے زندگی کی ساری صعوبتیں اور دشواریاں اس لیے برداشت کی کہ بابا کی
کا جو مقصد ہے مدینہ چھوڑ کے نکلنے کا، دادا اور نانا کی امت کی اصلاح، اس میں ہم اپنا حصہ ادا کر دیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیں۔ اس کمسنی میں کون سی مصیبت ہے جو اس بیوی پہ نہیں پڑی ہے؟ اور خصوصیت سے حسین کے سینے پہ سونے کی سزا الگ سے سکینہ کو ملتی رہی۔ میں نے روز عرض کیا ہے کہ جو شہید ہو گئے ان کی شہادت پیاس بجھ گئی، جو اسیر تھے جب مدینے پہنچے تو انہیں جی بھر کے پانی مل گیا، لیکن یہ بچی جو شام کے زندان میں ہی شہید ہو گئی، اسے کربلا کے بعد سے وقت شہادت تک شاید کبھی جی بھر کے پانی نہیں ملا۔ تاریخ قدم قدم پہ اشارے کرتی ہے۔ کل میں نے تذکرہ کیا تھا، میں آج اور ایک منزل آپ کو یاد دلاؤں۔ روایات یہ کہتی ہیں حسین کا قافلہ کربلا سے کوفے ہوتا ہوا شام کی طرف رواں ہے۔ صبح سے سفر جاری ہے، تیز دھوپ میں جب دیر تک سفر جاری رہا تو سارا لشکر پیاسا ہو گیا، سارے سپاہی پیاسے ہو گئے، سارے جانور پیاسے ہو گئے، لشکر کو روکا گیا، قافلے کو روکا گیا۔ کیوں؟ کہا سب پیاسے ہیں، انہیں پانی پلایا جائے گا۔ شمر نے انتظام شروع کیا، پانی پلایا جانا لگا۔ ننھی سی یتیمہ حسین اپنی پھوپھی کے سامنے آئی، کہا پھوپھی اماں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بھی تھوڑا سا پانی ان سے لے کے پی لوں۔ کیسے منع کرے شہزادی؟ کہا بیٹا اگر پانی دے دے تو ضرور پی لو۔ ننھی سی بچی سوکھا ہوا ایک جام ہاتھوں لے کے آگے بڑھی، ظالم کے پاس آئی، مجھے پلا دے پانی۔ اس نے نگاہ ڈالی اور نظریں موڑ کے سپاہیوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ بچی انتظار کر رہی ہے، ایک ایک ظالم کو پانی پلایا جا رہا ہے، ایک ایک سپاہی کو پانی پلایا جا رہا ہے، ایک ایک یزید کے فوجی کو پانی پلایا جا رہا ہے۔ یہ وہی فوجی ہیں، یہ اسی لشکر کا حصہ ہیں جو پیاسے آئے تھے تو سکینہ کے بابا نے اپنے ہاتھوں سے انہیں پانی پلایا تھا، ان کے سپاہیوں کو بھی پانی پلایا تھا، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا۔ اسی حسین کی یتیمہ ہاتھ میں جام آب لیے کھڑی ہے، مجھے پانی پلا دو۔ پانی پلایا جا رہا ہے مگر اس بچی کو پانی نہیں دیا جا رہا۔ بچی انتظار میں کھڑی ہے کہ شاید جب یہ سارے سپاہی پانی پی لیں، سارے لشکری پانی پی لیں تو اس کے بعد بچ جائے تو ہمیں پانی مل جائے۔ جب ایک ایک سپاہی کو پانی پلایا جا چکا تو ایک مرتبہ پھر بچی آگے بڑھی، کہا اب تو تیرا ایک ایک سپاہی پانی پی چکا، ایک ایک فرد پانی پی چکا، اب مجھے پانی پلا دے۔ ظالم نے پھر رخ موڑ دیا، جانوروں کو پانی پلایا جانے لگا۔ ایک ایک اونٹ پانی پی رہا ہے، ایک ایک گھوڑا پانی پی رہا ہے، اور ساقی کوثر کی پوتی پیاسی کھڑی ہے، ایک پانی کا گھونٹ مجھے مل جائے۔ ننھی سے بچی انتظار میں ہے، اب شاید مجھے پانی مل جائے، اب شاید مجھے پانی مل جائے۔ جب ایک ایک جانور کو پانی مل گیا، ارے آپ نے بھی روزے رکھے ہیں، 18-17 گھنٹے کے روزے رکھے، جب پینے کا پانی پینے کا وقت آتا ہے اگر آپ رک جاتے ہیں کہ بچے آگے بڑھ کے پی لیں، کمزور آگے بڑھ کے پی لیں، تو آپ جتنی دیر انتظار کرتے ہو انتظار کے لمحات کیسے ہوتے ہیں۔ یہاں دوسرے حالات ہیں، یہاں بڑے پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، ایک ننھی سی بچی ہاتھ میں جام آب لیے کھڑی ہے، ارے یہ جانور پانی پی لے تب شاید ہمیں پانی مل جائے۔ جب ایک ایک جانور کو پانی پلایا جا چکا، ایک ایک اونٹ اور ایک ایک گھوڑا پانی پی چکا، پھر یتیمہ حسین آگے بڑھی، اب تو مجھے پانی دے دے۔ اب تو ایک ایک جانور پانی پی چکا، ظالم نے نگاہ اٹھائی، مشکیزے کو ہاتھ میں لیا، مشکیزے کا دہانہ سے کھولا، ہم سمجھے پانی ملنے والا ہے۔ ہائے تیری مظلومی پہ قربان ہے میری شہزادی، سقائے سکینہ تیرا چچا دریا پہ تیرے لیے پانی لینے گیا تھا، بازو کٹا کے شرمندہ ہو کے وہیں سو گیا۔ میری بچی پیاسی ہے، میں اب دوبارہ سکینہ کے سامنے نہ جاؤں گا۔ عباس کی بھتیجی ہاتھ میں چھوٹا سے سوکھا جام لیے کھڑی ہے، ظالم نے دہانے پہ ہاتھ رکھا، مشکیزے کا دہانہ کھولا، مشکیزے کو ہاتھ میں لیا، دہانے کا رخ سکینہ کی طرف کیا، بچی نے سوکھا ہوا کوزہ آگے بڑھایا، مگر ظالم نے بچا ہوا جو تھوڑا سے پانی تھا کوزے میں ڈالنے کے بجائے تپتی ہوئی ریت پہ پھینک دیا۔ ہائے ننھی سے بچی پیاسی رہ گئی۔ شاید ایک مرتبہ کربلا کو رخ کر کے آواز دی ہو، ارے میرے چچا دیکھو تو پانی نہ پلا سکے تو جانور سیراب ہو، انسان سیراب ہو، تپتی ہوئی ریت کو پانی مل جائے، مگر تمہاری سکینہ پیاسی ہے، تمہاری سکینہ کو پانی نہیں ملا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ پروردگارا